نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے میرے یعنی محمد اسلم ڈوڈی کے پیش کردہ جدلیاتی لبرل نظریہ کے مطابق اقتدار اعلیٰ کی شکل و صورت، ماہیت، ترکیب اور بناوٹ۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حکومت کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد علم سیاسیات کی حقیقی مفہوم سے آگاہی حاصل کرنا ہے، علم سیاسیات کے لبرل تصور سے آگاہی حاصل کرنا ہے، اور لبرل ریاست کا تصور کیا ہے، ریاست کی ابداع کے بارے میں نظریات کیا ہیں، یہ تمام باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ریاست کی ابداع کے بارے میں نظریات اور میرا وضع کردہ ریاست کی ابداع کا لبرل نظریہ، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ریاست کے مقاصد آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ریاست کی تعمیر کے بارے میں نظریات، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اقتدار اعلیٰ، اس کی اقسام اور خصوصیات، یہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اور اب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اپنا اقتدار اعلیٰ کا لبرل نظریہ، کہ میرا اقتدار اعلیٰ کا لبرل نظریہ کیا ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اقتدار اعلیٰ کے حوالہ سے میرے لبرل نظریہ کے 4 نکات ہیں۔ 4 اقتدار نمبر 1، اقتدار اعلیٰ کا اصلی اور حقیقی مالک، میں بتا چکا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 2، انسان کی نیابت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ نمبر 3، انسان کو نائب منتخب کرنے کی وجہ، یہ حقائق آپ حضرات کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں رکھ چکا ہوں۔ اور نمبر 4، آج میں آپ کو بتاؤں گا چوتھا نقطہ آپ کو بتاؤں گا، یعنی کہ میرے جدلیاتی لبرل نظریہ کے مطابق اقتدار اعلیٰ کی شکل و صورت، ماہیت، ترکیب اور بناوٹ۔ تو عزیزان محترم، اقتدار اعلیٰ مادی اور سماجی قوانین فطرت کی صورت میں ہے۔ سمجھ لیجیے بات، یعنی اقتدار اعلیٰ مادی اور سماجی قوانین فطرت، مادی اور سماجی قوانین فطرت کی صورت میں ہے۔ یہاں خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کائنات کی تمام مادی اشیاء اور تمام غیر مادی نظریات کو قوانین فطرت کی صورت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ قوانین فطرت کہیں بڑے بڑے پہاڑوں اور لامتناہی کہکشاؤں کی صورت میں ہیں، اور کہیں چھوٹے چھوٹے اور ننھے منھے مہین قطروں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے اور ننھے منھے مہین قطروں اور ذروں، یعنی پانی کے مہین قطروں اور ذروں کی صورت میں۔ کہیں یہ ہاتھی، اونٹ اور وہیل مچھلی جیسے دیو ہیکل جانوروں کی صورت میں ہے، تو کہیں مکھی، مچھر اور ٹڈی جیسے حقیر حشرات کی صورت میں۔ کہیں یہ نیکی، بھلائی، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، سچ، وفا، دوستی، محبت اور پیار کی صورت میں ہے، تو کہیں بدی، برائی، بے ایمانی، بددیانتی، غنڈہ گردی، جھوٹ، بے وفائی اور عداوت اور نفرت کی صورت میں ہے۔ یہ سب مادی اشیاء اور غیر مادی نظریات ہیں، لیکن فی الحقیقت یہ سب قوانین فطرت ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک نے دنیا کو ویسے نہیں پیدا کر دیا، قوانین کے تحت پیدا کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام قوانین فطرت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمام کی تمام مادی اشیاء بھی اور تمام کے تمام غیر مادی نظریات بھی قوانین فطرت ہیں۔ یہ سب کے سب قوانین فطرت ہیں۔ جو کوئی ان قوانین فطرت میں سے کسی ایک کو سمجھ لیتا ہے، کوئی بھی انسان سمجھ لے، ضروری نہیں کہ کوئی کو مسلمان ہی سمجھے اس کو، کوئی عیسائی سمجھ لے، کوئی ہندو سمجھ لے، کوئی سکھ سمجھ لے، کوئی اپنے بدھ مت سمجھ لے، کوئی پارسی مت والا سمجھ لے، کوئی آتش پرست سمجھ لے، کوئی سمجھ لے خدا کو نہ ماننے والا سمجھ لے، ان قوانین فطرت میں سے کسی ایک کو کوئی بھی سمجھ لیتا ہے، تو اقتدار اعلیٰ کا ایک چھوٹا یا بڑا حصہ اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، اس کے ہاتھ عزیزان محترم لگ جاتا ہے۔
آپ کو بتاؤں دو آدمیوں کی بات، سپین کے جنگجو سپہ سالار، سپین کے جنگجو سپہ سالار فرانسسکو پیزارو، اہل یورپ میں بڑا معروف نام ہے، ہم تو نہیں جانتے بیچارے کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سپین کے جنگجو سپہ سالار فرانسسکو پیزارو نے 16ویں صدی عیسوی میں، 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں جب اس قانون فطرت کو سمجھ لیا، اس نے ایک قانون فطرت کو سمجھ لیا تھا، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں قانون فطرت کو۔ تو فرانسسکو پیزارو نے کون سا قانون فطرت سمجھا تھا؟ اس نے یہ سمجھا تھا کہ انسان کے عزم صمیم کے سامنے پہاڑ رائی ہو جاتا ہے۔ خالد بن ولید بھی یہ سمجھے تھے، طارق بن زیاد بھی اس کو سمجھا تھا۔ فرانسسکو پیزارو کی بات بتا رہا ہوں، ان پر بھی چلیں گے کسی وقت، خالد بن ولید پر بھی چلیں گے۔ صحابہ کرام پہاڑوں کو رائی کر دیا کرتے تھے، ایک ٹھوکر سے پہاڑ دو نیم اور ذرہ ذرہ ہو جاتے تھے۔ وہ قوانین فطرت کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ ہم قوانین فطرت سے دور بھاگتے ہیں، ہم سمجھتے دنیا ویسی بن گئی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ قوانین فطرت کا مجموعہ ہے، اللہ پاک نے اس کو ویسے نہیں بنایا، قرآن پاک شاہد ہے اس بات پر۔ اور قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بلا مقصد نہیں بنایا اور کسی قانون کے تابع بنایا ہے، قوانین کے تابع بنایا ہے اس کو۔ تو فرانسسکو پیزارو نے کون سا قانون فطرت سمجھا تھا؟ اس نے سمجھ لیا تھا کہ انسان کے عزم صمیم کے سامنے پہاڑ رائی اور آسمان کے ستارے گرد راہ ہو جاتے ہیں، اس نے اس کو سمجھ لیا تھا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ تو اس نے فقط 180 گھوڑ سواروں کے ساتھ، صرف 180 گھوڑ سوار تھے، یعنی 180 آدمی، ایک گھوڑے پر ایک ہی آدمی سوار ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 سوار ہو گئے ہوں گے، لیکن 2 تو جنگجو عام طور پر سوار نہیں ہوتے۔ چلو فرض کر لیتے ہیں کہ 2 سوار ہو گئے ایک گھوڑے پر، 180 گھوڑوں پر کتنے آدمی ہو جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 300-350 آدمی۔ تو 180 گھوڑ سواروں کے ساتھ فرانسسکو پیزارو نے براعظم جنوبی امریکہ کے 5 ممالک، براعظم جنوبی امریکہ کے 5 ممالک کے حصوں پر مشتمل عظیم الشان سلطنت اینکا ریاست اینکا کو فتح کر کے اس کے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لیا۔ 180 گھوڑ سواروں کے ساتھ فرانسسکو پیزارو اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لیا۔ 5 ملکوں کی ریاست اینکا، جنوبی امریکہ، براعظم جنوبی امریکہ، براعظم شمالی امریکہ میں امریکہ ملک ہے، اور براعظم جنوبی امریکہ، میکسیکو، برازیل، چلی، پیرو، ان ممالک پر، یہ ممالک آج اس علاقے کے یہ ممالک ہیں، برازیل ہے، چلی ہے، پیرو ہے، میکسیکو ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دریا برازیل میں بہتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے، بہت بڑا ملک ہے، پاکستان سے رقبے میں بڑا ہے برازیل۔ اس پر قبضہ کر لیا فرانسسکو پیزارو نے، اور پھر جب انسانی عزم صمیم کہ اسی قانون فطرت کو سپین کے ہی، یہ سپین کا تھا فرانسسکو پیزارو، اور سپین کا ایک دوسرا شخص ہرنیندو کورٹیز، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسانی عزم صمیم کے اسی قانون فطرت کو سپین ہی کے ایک دوسرے جنگجو سپہ سالار ہرنیندو کورٹیز نے سمجھ لیا، تو اس نے صرف 600 ساتھیوں کے ساتھ، صرف 600 ساتھیوں کے ساتھ 16ویں صدی میں ہی، یعنی اسی صدی میں ہی، فرانسسکو پیزارو والی صدی میں ہی، اسی صدی میں ہی وسطی امریکہ کے عظیم ملک میکسیکو کو فتح کر لیا اور اس کے اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر لیا۔ وسطی امریکہ کا ملک ہے میکسیکو، یعنی وہی جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے درمیان کا علاقہ میکسیکو کہلاتا ہے۔ میکسیکو پر قبضہ کر لیا اس نے۔ کتنے آدمی تھے اس کے ساتھ؟ صرف 600 آدمیوں کے ساتھ۔ آج 6 لاکھ کی افواج ہو تو کسی ملک پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کے پاس کتنی فوج ہے؟ 13-14 لاکھ فوج ہے، ساتھ بڑا سیلون، سری لنکا دیوالیہ ہو چکا ہے، لیکن وہاں قبضہ نہیں کر سکتا انڈیا۔ 14 لاکھ فوج ہے انڈیا کے پاس۔ عزیزان محترم، ان لوگوں نے قوانین فطرت کو سمجھا تھا۔ آئیے ہم بھی قوانین فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بلا مقصد، بلا وجہ
نہیں بنایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔